اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مدرسہ تعلیم الاسلام تعلیم القرآن میں سجائی ہوئی اس محفل میں دعوت خطاب دیتا ہوں عظیم سکالر نکتہ دان خطیب راجوال کی بہار اور اسٹیج کی رونق تشریف لاتے ہیں جناب پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جذبہ رکھا ہے جس کو رحم دلی کہا جاتا ہے، جس سے یہ جذبہ نصیب ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت میں اس پہ اللہ کی رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ اور جو شخص رحم دلی سے محروم کر دیا جائے وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ دین کا اور رحمت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس دین کا جو رب ہے، خالق و مالک ہے، اسے عطا کرنے والا ہے، کائنات کو شکل و عقل سے نوازنے والا ہے، اس اللہ کا بھی سب سے بڑا تعارف اس کی الوہیت کے بعد یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کا پہلا صفحہ اور قرآن مجید کا آخری صفحہ اور قرآن مجید کی ہر سورت کا ایک سورہ کے علاوہ آغاز اللہ کے اسی تعارف سے ہوتا ہے کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر اپنے پاس ایک تحریر لکھی ہے، اس تحریر میں وہ کیسا مہربان ہے، نہ اس کی پکڑ لکھی ہے، نہ اس کا عذاب لکھا ہے، نہ ہی جہنم اور اس کے شعلے لکھے ہیں، کچھ اور نہیں لکھا۔ عرش کے اوپر ایک ہی تحریر ہے اور اس تحریر میں اللہ نے ایک ہی بات لکھی ہے، ان اللہ کتب کتابا فہو عنده فوق العرش ان رحمتی سبقت غضبی۔ اللہ نے عرش معلیٰ پہ
اپنے پاس ایک نوشتہ، ایک تحریر لکھی ہے، اور اس میں اللہ نے یہ لکھا ہے ہمیشہ کوئی شک نہیں، میری رحمت میرے غصے سے آگے نکل جائے۔ عرش الہی کو جو فرشتے اٹھاتے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت ہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب ہر چیز پہ تیری رحمت چھائی ہوئی ہے اور کائنات کی ہر چیز پہ تیرا علم چھایا ہوا ہے۔ اللہ کا جو کلام ہے اس کا بھی یہی تعارف ہے کہ وہ شفا اور رحمت ہے۔ جو اللہ کے آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، محمد کریم علیہ السلام ہیں، ان کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ان میں سے سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہیں۔ آج کی اس خوبصورت بزم میں اور اس رونق محفل میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی مہربانی اور رحم دلی اور آپ کے رؤوف الرحیم ہونے کی چند حوالے، چند تذکرے اور چند اسپیکٹس اور پہلو یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ پوری توجہ میری طرف رکھیے گا اور اس پہ غور کیجیے گا ساتھ ساتھ کہ اللہ کے پیارے نبی کتنے رؤوف الرحیم ہیں، اور اس کے برعکس اس کی جو اثرات ہیں اور ان کی جو اتباع ہے وہ ہمارے معاشرے میں کس حد تک پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بڑے مہربان تھے، بچوں سے محبت کرتے اور کمال کرتے، کبھی ان کو گود میں بٹھاتے، کبھی ان کو کندھوں پہ اٹھاتے، کبھی انگلیاں پکڑ کے چلاتے، کبھی راہ چلتے ہوئے بچے کو پکڑ کے یوں تھام کے بوسہ دیتے، اس سے پیار کرتے، کبھی آپ سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے، کبھی نومولود بچے کو اپنے مبارک منہ میں رکھ کر کھجور چبا چبا کے اور اسے بالکل نرم و ملائم کر کے بچے کے منہ میں ڈال کے اس سے گڑتی دیتے۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ اس نومولود اور شیر خوار بچے کو اللہ کے پیغمبر اٹھاتے، دونوں جہاں کے سردار کی گود مبارک میں وہ پیشاب کر دیتا، اور اللہ کے پیارے نبی پھر بھی اس بچے سے محبت کرتے۔ حسن و حسین میں سے کوئی ایک تھے، آپ ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہ تشریف لائے اور بچپن کی ادائیں، بچپن کی شرارتیں، بچپن کی معصوم سی شرارتیں اور محبت بھری، نزاکت بھری ادائیں کہ وہ نماز کی حالت میں ہی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی کمر مبارک پہ سوار ہو گئے۔ آپ سجدے میں ہیں، آپ نے سجدہ کو لمبا کیا اور لمبا کیا اور لمبا کیا، سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ ایک صحابی جو جماعت میں شامل تھا وہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، اور پریشانی کے عالم میں نے نماز کے اندر ہی سجدے سے اپنا سر اٹھا کے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے اندر بھی بعض دفعہ کہ ایمرجنسی ہو جائے، کوئی غیر معمولی کام ہو جائے اور انسان جھانک لے، مجبوراً اسے دیکھنا پڑے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی حدیث سے بھی انہوں نے استنباط کیا۔ اس صحابی رسول نے کہتے ہیں جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں اور آپ کا نواسہ
آپ کو سواری بنا کے مزے مزے سے آپ کے شان مبارک کمر مبارک پہ بیٹھا ہوا ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے، باقی صحابہ نے بھی پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام خیریت تو تھی، کیا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ قبل ان یقضی حاجتہ، میرے اس نواسے نے مجھے سواری بنا لیا اور خود میرے اوپر سوار ہو گیا۔ اس بچے کی محبتوں نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے میں نے بھی عزم کر لیا کہ جب تک نواسہ نہیں اٹھے گا، اس نواسے کا نانا اور دونوں جہانوں کا سردار بھی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا۔ اس دور کی یہ باتیں ہیں جس دور میں بچوں سے پیار کرنا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ عورتوں کی عادت ہے، اور جو مرد قسم کے بہادر نڈر جری اور دلیر لیڈر اور سردار قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ پیار کرنا بچوں سے اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ اسی طرح کے ایک شخص نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا، آپ اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کیا۔ ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت واحدا منہم، میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کبھی کسی کو بوسہ تک نہیں دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے عرش والا رب بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی یہی رحم دلی تھی جس کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، اور قرآن مجید کے متعدد مقامات میں بھی کیا۔ اس آیت پہ آپ فوکس کریں اور اس کو توجہ کے ساتھ ذرا سماعت کریں اور اس کے معنی پہ غور کریں۔ اس میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی رحم دلی کا 5 حوالوں سے تذکرہ کیا۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ تمہارے پاس پیغمبر آیا ہے تمہیں میں سے، یعنی پیغمبر کے مہربان ہونے کا پہلا حوالہ اللہ نے یہ دیا تمہیں میں سے ہے۔ پیغمبر اگر فرشتہ ہو جن کے لیے اس نے مقتدا اور اسوہ بننا ہے، وہ لوگ انسان ہوں تو پھر مزہ نہیں آتا ہے۔ پیغمبر انسانوں میں سے ہو، اس کو بھوک بھی لگے، اس سے پیاس بھی لگے، وہ دکھ کو سمجھے، وہ درد کو سمجھے، وہ زخموں کو سمجھے، مرہم رکھنا جانے۔ اس نے یتیمی دیکھی ہو، اس نے فقیری دیکھی ہو، اس نے غریبی دیکھی ہو، اس نے دکھ سہے ہوں، اس نے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے والے لوگ دیکھے ہوں، اس کی اولاد بھی ہو، اس کی بیٹیاں بھی ہوں، اس کے نواسے بھی ہوں، اس کی انسانی ضروریات بھی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جو کچھ تمہیں ضروریات ہیں پیغمبر کو بھی ہیں، جو تمہارے دکھ ہیں میرا پیغمبر ان سب کو اچھی طرح سے سمجھنے والا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں اگر تکلیف ہو تو پیغمبر تمہاری تکلیف کی وجہ سے اس کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے کہ میری امت کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ حریص علیکم، ہر انسان نے خواہشیں پالی ہوتی ہیں، کوئی مال کا حریص، کوئی دولت کا حریص، کوئی اولاد کا حریص، کوئی عہدے کا حریص، کوئی منصب کا حریص۔ کسی میں کون سی خواہشیں، کسی میں کون سی خواہشیں۔ اللہ نے اس آیت میں کہا
میرے پیغمبر کی ساری خواہشیں ایک خواہش میں سمٹ گئی ہیں کہ وہ ہر وقت اے مسلمانوں تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ رؤوف بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ رؤوف اور رحیم میں فرق ہوتا ہے۔ رؤوف اس ہستی کو کہتے ہیں الذی یجلب المسار، جس کے دل میں یہ جذبے ہوں میری امت کو خوشیاں کیسے ملیں، میری امت کو رحمتیں کیسے ملیں، میری امت کو سعادتیں کیسے ملیں، میری امت کو برکتیں کیسے ملیں، اس لحاظ سے آپ رؤوف ہیں۔ اور رحیم اس ہستی کو کہتے ہیں الذی یدفع المضار، جو امت کے دکھ دیکھ کے، ان کی تکلیفیں دیکھ کے، ان کی مشقتیں دیکھ کے بے چین ہو جائیں، اس ہستی کو رحیم کہتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آپ رحم دل تھے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی۔ بعض لوگ بڑے ہی دوہرے معیار کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے اندر دوہریاں پالیسی ہوتی ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے بڑے رحیم ہوتے ہیں، بڑے شفیق ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اسمائل پاس کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ان کے دلوں میں محبت کے سیلاب امڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ان کے دلوں میں پیار چھلک رہا ہوتا ہے۔ لیکن دوسروں کے بچوں کے لیے تیوڑیاں چڑھی ہوتی ہیں، گالیں کھلی ہوتی ہیں، لہجوں میں سختیاں ہوتی ہیں، درشتیاں ہوتی ہیں۔ اور میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے وہ لوگ جن کے 2 بچے ان سے کنٹرول نہیں ہوتے، اپنے گھر کے اندر وہ چیختے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، دھکم پیل بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ بھی چلاتے ہیں، زبان بھی چلاتے ہیں، اور سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں۔ وہی لوگ مسجد میں اگر قرآن پڑھنے والے 2 بچے غلطی سے کہیں دوڑ لگا دیں تو بس قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ ان کو سکون نہیں ملتا، یہ کیوں نہیں بیٹھتے، یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، یہ ویسے کیوں ہو رہا ہے۔ اپنے 2 بچے 4 بچے سنبھلتے نہیں، شور مچاتے رہیں، آسمان سر پہ اٹھاتے رہیں، سب کچھ برداشت ہے۔ اور مسجد میں 150 پڑھنے والے بچے، ان کو اگر قاری صاحب سے بھی ڈنڈے پڑیں، بزرگ بھی ان کو سلواتیں سنائیں، بڑے بھی ان کو کوئی ادھر دھکے سے کھینچ کے بٹھائے، کوئی ادھر دھکے سے کھینچ کے بٹھائے، اور اللہ کے پیغمبر کی محبت والی کوئی جھلک مسجد کے نمازیوں میں نظر نہ آئے، تو یاد رکھنا من لا یرحم لا یرحم۔ آج تم ان پہ رحم نہیں کرو گے، کل بڑے ہو کے یہ تم پہ رحم نہیں کریں گے۔ جو نفرتیں دو گے وہ واپس ملیں گی، جو ڈانٹ پلاؤ گے وہ جھڑکیں کھاؤ گے، جو غصہ دو گے وہ واپس بھی لو گے، اور جو بیج تم اپنے غصوں کے ان معصوم سینوں کے دلوں میں بیجو گے، بڑے ہو کے وہ پھل تم کاٹو گے۔ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی نے کہہ دیا من لا یرحم لا یرحم۔ بچے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا نا، باپ ہی کو کہا تھا جو رحم کرنا نہیں جانتا، عرش والا رب بھی پھر اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی بڑے ہی مہربان تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انی لأدخل فی الصلاة اريد ان اطيلها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز فيها لشدة وجد امه علي۔ میں نماز کی طرف آتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے
نماز لمبی پڑھوں گا، خوب رکوع ہوگا، خوب سجدہ ہوگا، لمبی تلاوت ہوگی، اور نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب مجھے بچے کے رونے، بلبلانے اور چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے، میں رب کا پیغمبر، دونوں جہانوں کا سردار، لمبی نماز کے ارادے کو کینسل کر کے بچے کی ماں کا احساس کرتے ہوئے اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر کسی وقت نماز جمعہ میں امام نے سورۃ الاعلیٰ مکمل نہیں پڑھی، سورۃ الغاشیہ مکمل نہیں پڑھی، کسی ایمرجنسی کی وجہ سے، حبس کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، بچے کے رونے کی آواز سننے کی وجہ سے، کسی حوالے سے اگر اس نے اس سنت پہ عمل کر لیا ہے، اس حدیث پہ عمل کر لیا ہے، تو ہم ایسے مہربان ہیں کہ اپنے خطیب پر بھی ٹوٹ پڑتے ہیں اور برس پڑتے ہیں۔ تم ہوتے کون ہو سورت کو مختصر کرنے والے؟ آپ تو بچوں کا احساس نماز کے اندر بھی کر رہے ہیں۔ صرف نماز کے اندر ہی نہیں، اللہ کے پیغمبر ایسے رؤوف الرحیم ہیں، ایسے رؤوف الرحیم ہیں کہ بچوں کے کھلونوں کا بھی احساس کرتے تھے، بچوں کے کھلونوں کا بھی احساس کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے ابی عمیر، میرے فاضل بھائی مولانا خالد صاحب تشریف فرما ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے ماشاءاللہ فاضل ہیں، ان سے پوچھئے، اس حدیث پہ محدثین نے مکمل کتابیں لکھی، رسائل لکھے، شرح حدیث ابی عمیر۔ وہ ابو عمیر چھوٹا سا بچہ، پیارا سا بچہ، مسجد میں نماز پڑھنے آتا، اللہ کے پیارے نبی جانتے تھے اس نے گھر میں ایک پرندہ رکھا ہوا ہے، اس سے کھیلتا ہے، اس کا پرندہ مر گیا تو آپ نے خیریت پوچھی، کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تمہاری چڑیا کو کیا ہوا تھا؟ ابو عمیر تمہارے پرندے کو کیا ہوا تھا؟ ابو عمیر تمہارے پرندے کا کیا بنا؟ یہ بہت زیادہ سختیاں جو ہم نے پال رکھی ہیں، اور بہت زیادہ درشتیاں جو ہم نے دین کے اندر پیدا کر رکھی ہیں، اور نجائز سختیاں جو دین نے نہیں کی اور ہم نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں، ان کی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تو اپنے بچے تو دور کی بات ہے، یہودیوں کے بچوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ یہودی انسان کا بچہ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں رہتا تھا، اللہ کے پیارے نبی کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ آپ کے دل میں ایسی اللہ رب العزت نے نرمی رکھی، رؤوف الرحیم ہے نا، ایسی شفقتیں رکھی کہ وہ یہودی بچہ بھی آپ کا گرویدہ ہو گیا، آپ سے ملتا، آگے بڑھ کے پیار کرتا، خدمت کرتا، محبت کرتا، بیمار ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دونوں جہانوں کے سردار اس یہودی بچے کی عیادت اور تیمارداری کے لیے یہودی کے گھر میں چلے گئے، بچے کے سرہانے بیٹھے، اس کی خیریت پوچھی، اسے کہا بیٹے کلمہ پڑھ دو، کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی معبود نہیں ہے، رب کے علاوہ تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ کہہ دو نا لا الہ الا اللہ۔ اس کا باپ پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا ساری زندگی تو میری مانتا رہا ہے، اتے ابوالقاسم، آج قاسم کے ابو کی بات مان لو، ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس نے جاتے جاتے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے پیارے نبی اتنے خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ تیرا شکر ہے میرے ذریعے سے تو نے اس یہودی کے بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
من عاد او زار مریضا صلی علیہ 70,000 ملک. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا کسی مریض کی خیریت پوچھتا ہے، کسی بیمار کے حال احوال پوچھتا ہے، کیا ادائیں ہیں اللہ کے پیارے نبی کی، اللہ ان ڈاکٹرز کو ہدایت نصیب فرمائے. کرونا کی رٹ لگا کے 6 فٹ کے فاصلے اور اس طرح لوگوں کو ڈرا کے اس قدر زیادہ معاشرے کو متنفر کر دیا. جس مریض پہ رحم کرنا تھا اس مریض کو مجرم سمجھ کے پولیس نے پکڑنا شروع کر دیا، اس کا تماشا بنا دیا گیا. لوگ ویڈیو بنانے لگے، اپنوں سے بھاگنے لگے، حتیٰ کہ ایک پروفیسر کی لاش اپنے بیٹوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گیا. اور اس گندے اور غلیظ میڈیا نے اتنا خوف پھیلایا کہ اس کے حقیقی بیٹے کورونا سے ڈرتے ہوئے باپ کے پاس تک نہ گئے اور اس کی لاش گھر میں اکڑی پڑی رہی. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من عاد او زار مریضا، جو شخص کسی مریض بیمار کی خیریت پوچھتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، اس کی خبر گیری کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک فرشتہ اللہ بھیج دیتا ہے، وہ اسے آواز دیتا ہے طیبتا وطاب ممشاکا وتبوأت من الجنت منزلا، تیرا ایک قدم مبارک ہو، تو بھی مبارک ہو اور اللہ تجھے جنت میں جگہ عنایت فرمائے. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا ما زال فی غرفۃ الجنہ، جب تک وہ مریض کے پاس بیٹھا ہوتا ہے وہ جنت کے پھل کھا رہا ہوتا ہے، وہ جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے. ایک اور روایت میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے یہ بھی منقول ہے مریض کا پوچھنے والا انسان 70,000 فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے. میرے والد گرامی رحمہ اللہ مجھے فرمایا کرتے تھے بیٹا دین صرف واعظ اور تقریر سے نہیں پھیلتا ہے، دین پھیلانا چاہتے ہو غریبوں کو پوچھو، دین پھیلانا چاہتے ہو یتیموں کے کام آؤ، دین پھیلانا چاہتے ہو اللہ کی راہوں میں خرچ کرو، دین پھیلانا چاہتے ہو ہسپتالوں میں دعوت و تبلیغ کے مراکز اور اڈے قائم کرو. دردناک واقعہ سنایا مسلمانوں کے محلے میں رہنے والا ایک عیسائی ہو جاتا ہے، حالانکہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، 30-40 سال سے اوپر اس کی عمر تھی. اچانک اس نے کہا میں تو عیسائی ہو گیا ہوں. لوگ پریشان ہو گئے، جمع ہو کے اس سے پوچھنے لگے تم نے اسلام میں خامی کیا دیکھی ہے اور عیسائیت میں خوبی کیا دیکھی ہے؟ اس نے کہا نہ میں عالم، نہ میں اسکالر، نہ میں پڑھا لکھا، نہ میں کوالیفائیڈ، نہ میں نے عیسائیوں کی کتابیں پڑھی، نہ میں نے مسلمانوں کی کتابیں پڑھی. مجھے تو اتنا پتا ہے 6 ماہ سے بیمار پڑا ہوں، میرے محلے کے کسی مسلمان کو مجھے پوچھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے. اور 6 ماہ سے یہ عیسائی جن کو تم چوڑے اور گندے اور کافر کہتے ہو یہی میری خیریت بھی پوچھ رہے ہیں. یہ مجھے صبح و شام کی دوائیں بھی لا کے دے رہے ہیں، میڈیسن لا کے دے رہے ہیں، چیک اپ بھی کروا رہے ہیں، ہسپتالوں میں بھی لے کے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھا کہ جو لوگ اتنے اچھے ہیں دین بھی ان کا ہی اچھا ہوگا، میں تو اس لیے عیسائی ہو گیا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جن دنوں کرونا کا مسئلہ بڑے عروج پہ تھا نا، میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو کال کی، اسپیشلسٹ تھے اور بڑے ماہر ڈاکٹر تھے. میں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں مریض کے پاس بھی جانا، ڈر کے رہنا ہے، کٹ پہننی ہے، خوفناک ماحول. اگر وہ اجنبی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کے پاس نہیں جاتا، گزارا ہو جائے گا. اگر وہ میرا باپ ہے تو میں اس کے پاس نہ جاؤں. اگر وہ میری ماں ہے
تو میں اس کے پاس نہ جاؤں؟ اگر وہ میری بیٹی ہے تو میں اس کے پاس بھی نہ جاؤں؟ اگر وہ میرا بیٹا ہے تو میں اس کے پاس بھی نہ جاؤں؟ میں تو وہ شخص ہوں، آج تو میرے والدین اللہ کے پاس چلے گئے، میں تو اس مذہب سے، اس دین سے تعلق رکھتا ہوں، اور میری والدین کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہے، جب تک میں ماں کے پاؤں نہیں دباتا رات ادھوری سی لگتی ہے، اور جب تک ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے ابو کے پاس حاضری نہیں دے لیتے اور ان کے پاؤں نہیں دبا لیتے، دن ادھورا سا لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے آج وہ میرے پاس موجود ہوتے اور ان کو کرونا کا مسئلہ ہو جاتا تو سارے دنیا کے یہ ڈاکٹر جو رٹ لگائے ہوئے ہیں، پاس نہیں جانا، سوشل ڈسٹنس، 6 فٹ کا فاصلہ، کرونا وارڈ، وہاں دھکے دے دو مریضوں کو، تو کیا میں برداشت کر سکتا تھا کہ میں اپنی اس ماں کے پاس نہ جاؤں؟ میں اپنے اس باپ کے پاس نہ جاؤں؟ ان کو سکون نہ ملتا؟ ہزاروں ڈاکٹر پاس آ جائیں، ان کو سکون ملتا ہے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر، ہزاروں نرسیں دوائیاں دے لیں، ان کو سکون ملتا ہے بیٹی کے ہاتھ سے دوائی لے کے، بیٹے سے دوائی لے کے، اس کی ادائیں، اس کی محبتیں دیکھ کے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں، فاصلہ تو رکھنا پڑے گا، یہ تو مجبوری ہے۔ میں نے کہا مجبوری کس بات کی ہے؟ انسانوں کو بچانا ہے، جان بچانی ہے۔ کہتے جی جان بچانی ہے۔ میں نے کہا شاید اس سے ایک آدھ جان تو بچ جائے، لیکن انسان کی انسانیت کے جنازے نکل جائیں گے۔ تم 1-2 مریضوں کو شاید بچا پاؤ، وہ بھی ممکن ہے بچیں، ممکن ہے نہ بچیں، بلکہ وہ والدین تو ایسے ہیں جب ان سے اولاد دور بھاگے گی تو یہ سوچ کر ہی مر جائیں گے کہ آج میرا بیٹا میرے پاس نہیں آ رہا، آج میری بیٹی میرے پاس نہیں آ رہی، آج میرے اپنے مجھ سے بیگانے ہو گئے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا رہا، حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ لگتا ہے اخلاقی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے اور مورل ویلیو کے لحاظ سے، اسلامی روایت کے لحاظ سے آپ سچے ہیں بھائی۔ آپ جیسے لوگ اپنے والدین کو پوچھ لیا، ان کے پاس بیٹھیں، خدمت بھی کریں، بعد میں اپنے ہاتھ دھو لیں، واش کر لیں، سینیٹائز کر لیں، ان کے کمرے سے باہر نکل کے احتیاط کر لیں۔ لیکن آپ نے مجھے اس بات کا قائل کر لیا ہے ڈاکٹر ہونے کے باوجود کہ اگر تم نے اس طرح کی پرہیزیں بتائیں، چند انسان تو بچ جائیں گے، لیکن انسانیت اور انسانی قدروں اور اخلاقیات کے جنازے نکل جائیں گے۔ آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان تھے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، بیگانوں کے بچوں کے ساتھ بھی۔ اللہ کے پیارے نبی رؤوف الرحیم تھے معاشرے کے بزرگوں کے ساتھ بھی۔ وہ لوگ جو دین کی خدمت کرتے کرتے ان کے بال سفید ہو جائیں، ان کے چہروں پہ جھریاں پڑ جائیں اور ان کی کمریں جھک جائیں، ان کے ہاتھوں میں عصا آ جائے اور ان کے گلے صاف نہ رہیں، ان سے بولا نہ جائے۔ مجھے شکوہ ہے اس جماعت سے، اور مجھے شکوہ ہے ان جماعتوں سے اور ان افراد سے۔ بعض دفعہ آپ کے لوگ، آپ کے خطبہ، آپ کے علماء، آپ کے قرہ، آپ کے مدرسین جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو ٹشو پیپر سمجھ کے جیسے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے کبھی ان کی خیریت تک نہیں پوچھتے۔ وہ جماعتیں بد نصیب ہوتی ہیں جن کا بڑوں کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے، بڑے چاہے علماء ہوں، بڑے چاہے قراء ہوں، بڑے چاہے مدرسین ہوں، بڑی عمر کے لوگ، چاہے رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہوں، دین کہتا ہے ان کے ساتھ خصوصی رحم والا معاملہ کیا جائے، خصوصی شفقت والا معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں جو چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کا احترام نہیں کرتا، وہ تو میرا امتی ہی نہیں ہے، وہ تو میرا ہے ہی نہیں، اس کا تو میرے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اور درد مندانہ انداز میں کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بجا کہتے ہیں
فلاں شخص بڑا عالم تھا، اس کا بیٹا عالم نہیں بنا، فلاں بڑا قاری تھا، اس کا بیٹا قاری نہیں بنا، فلاں بڑا خطیب تھا، اس کا بیٹا خطیب نہیں بنا، فلاں بڑا مناظر تھا، اس کا بیٹا مناظر نہیں بنا۔ آپ سچ کہتے ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس بیٹے نے دیکھا تھا کہ ہمارے ابو کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے۔ اس بیٹے نے دیکھا تھا میرا ابو جب 80 سال کا ہو گیا تھا تو اس کو دھکے کیسے پڑے تھے، میرا باپ جب 70 سال کا ہو گیا تھا تو اسے نکالا کیسے گیا تھا، میرا باپ جب 60 سال کا ہو گیا تھا تو اس کے خلاف الزام تراشیاں کیا ہوئی تھی۔ جب اولادیں اپنے علماء باپوں کے ساتھ یہ حشر دیکھتی ہیں تو پھر وہ دین کی طرف آنا چھوڑ دیتی ہیں، اور معاشرے پھر علماء سے، ربانی لوگوں سے، اہل علم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بزرگوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ اتنے مہربان، اتنے مہربان، اتنے مہربان کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ وہ مسلمان جو دین پہ عمل کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے اور اس کے بال سفید ہو جائیں، اس کی عزت کرنا تو اللہ کی عزت کا حصہ ہے۔ اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ ہمارے پیارے بھتیجے بڑے پیارے انداز میں کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں بابوں کو آگے نہیں بیٹھنے دینا۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہنے کی جرات کرتے ہیں، جو یہ کہنے کی ہمت کرتے ہیں۔ برکتیں ہی ان بابوں کے ساتھ ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ان سفید داڑیوں کے ساتھ ہوتا ہے، برکتیں ان جھکی ہوئی کمروں کے اندر ہوتی ہیں، برکتیں ان جھریاں پڑنے والے چہروں میں ہوتی ہیں، ساری کی ساری برکتیں ان بزرگوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بڑا انسان، بڑی عمر والا انسان، دین والا انسان، نیکی والا انسان، تقوی والا انسان، اس کی تو میت بھی گھر میں پڑی ہو تو بعض دفعہ اس میں بھی اللہ نے کوئی برکت رکھی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے کوئی برکت رکھی ہوتی ہے۔ جب تک وہ پڑی ہوتی ہے اختلاف سر نہیں اٹھاتے، جب تک وہ پڑی ہوتی ہے سب کی زبانیں گنگ ہوتی ہیں، جب تک وہ لاش بھی پڑی ہوتی ہے اختلافات سر نہیں اٹھاتے۔ جب وہ رخصت ہو جاتی ہے تو اسی گھر کے اندر سے رزق بھی رخصت ہو جاتا ہے، برکتیں بھی روٹ جاتی ہیں۔ بزرگوں کا احترام کیا کریں، ان کو عزت دیا کریں، اور بہت عزت دیا کریں، اتنی عزت دیں، اتنی عزت دیں کہ جب بھی سفید بالوں والے کسی بزرگ کو دیکھ لیں، کسی بڑے کو دیکھ لیں، یوں سمجھا کریں کہ اس کی عزت اللہ کی عزت کا حصہ ہے، اور چونکہ وہ چلتی پھرتی ایک نشانی ہے کہ ہم نے بھی اس سٹیج پہ پہنچنا ہے، اس عمر پہ پہنچنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو سفید بال ہوتے ہیں، جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ انسان کے لیے نور بن جاتے ہیں۔ نوراً یوم القیامہ، کانت لہو نوراً یوم القیامہ۔ بالخصوص اگر وہ بڑی عمر کے لوگ، والدین ہوں، ماں ہو یا باپ ہو، تو اس پہ تو اتنا رحم کریں، اتنا رحم کریں کہ اسے کبھی کلمہ اف تک نہ کہیں۔ او یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا، یہ بھی نہ کہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام رؤوف الرحیم تھے، بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رؤوف الرحیم تھے، معاشرے کے بچوں کے ساتھ، بیگانوں کے بچوں کے ساتھ، حتیٰ کہ کافروں کے بچوں کے ساتھ، حتیٰ کہ بچوں کے کھلونوں کے ساتھ رؤوف الرحیم تھے۔ معاشرے کے بزرگوں کے ساتھ، بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ رؤوف الرحیم تھے۔ چوتھے نمبر پہ اس حوالے سے رؤوف الرحیم تھے، معاشرے کے جو شخص جتنا کمزور ہوتا اللہ کے پیارے نبی اس پہ اتنا زیادہ رحم کرتے۔ غریب
یتیم، مسکین، اپاہج، معذور، کسی قسم کی بیماری کے اندر مبتلا، کسی پریشانی کے اندر مبتلا، جتنا زیادہ کوئی کمزور ہوتا آپ اس پہ اتنے مہربان ہوتے، نہ صرف مہربان ہوتے، آپ علیہ السلام اپنی امت کو تعلیم دے کے گئے، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم بدعوتہم واخلاصہم۔ سن لو میری امت کے لوگوں، اللہ کی مدد تمہیں ملتی ہے تو ان غریبوں کی وجہ سے، اور اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے تو معاشرے کے کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے وہ رزق دیتا ہے، تو ان کی وجہ سے وہ مدد کرتا ہے تو ان کی وجہ سے، حتیٰ کہ معاشرے کے وہ لوگ جن کو ہم تماشا بناتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، جن کو ہم چڑھاتے ہیں، جن کے ساتھ ہم تان و تشنیع کا معاملہ کرتے ہیں، جن کو ہمارے بچے آتے جاتے چھیڑتے ہیں، وہ معاشرے کے کمزور لوگ جن کو کوئی نفسیاتی یا دماغی مسئلہ ہو، ہر گاؤں، ہر شہر میں اللہ نے ایسا کوئی نہ کوئی بندہ اور ایسی بندی ضرور رکھی ہوگی۔ کوئی دماغی مسئلہ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل کوئی پرابلم ہوتی ہے، دماغی مریض ہوتا ہے، اس کی سینسز، ہوش و حواس پوری طرح سے کام نہیں کرتے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بچے اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کو ٹیز کرتے ہیں، اس پہ کنکر پھینکتے ہیں، اس پہ آوازیں کستے ہیں، چھیڑ خانی کرتے ہیں، اور جب وہ بیچارہ گالیاں دیتا ہے تو اس کی گالیاں سن کے مزید اس کو تنگ بھی کرتے ہیں، اور گالیاں سیکھتے بھی ہیں اور گالیوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ میرے بیٹوں اور میرے نوجوان عزیزوں، میں آپ سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور زیادہ مہربان ہو جاتے تھے، اور زیادہ مہربان ہو جاتے تھے۔ بندہ مومن جب کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے تو اس میں فخر نہیں آتا، بندہ مومن تو یہ سوچتا ہے سچی بات ہے، میں تو جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں کبھی کبھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، دل پہ بوجھ سا پڑ جاتا ہے، ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اور میں سوچنے لگتا ہوں اللہ تیرا میرے اوپر کتنا انعام ہے، اس معذور اور پاگل کی جگہ میں عبید الرحمن بھی تو ہو سکتا تھا، میں اس کی جگہ اور وہ میری جگہ ہو سکتا تھا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس بیماری سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے محفوظ رکھا ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی ان اہل علم مشائخ سے پوچھیں، مدینہ منورہ میں بھی ایک عورت تھی، وہ دماغی مریضہ تھی، باقی لوگ جب آتے تو اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور حدیث کے سیاق و سباق سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس عورت نے آپ کے پاس حاضری کی بجائے راستے میں ہی آپ کو روک لیا، روک کے کہتی ہے ان لی الیک حاجہ، مجھے آپ سے کام، مجھے آپ سے کام ہے۔ راستے میں روک کے کہتی ہے مجھے آپ سے کام ہے، دماغی مریضہ ہے، نیم پاگل ہے، مدینہ میں رہتی ہے، عورت ذات ہے، راستے میں روک لیا ہے۔ جس کو روکا گیا دونوں جہانوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت دو جہاں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائیں تو رب ان کی نگاہوں کی لاج رکھتے ہوئے قبلے کو تبدیل کر دیتا ہے، چاند کی طرف اشارہ کریں تو اللہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔
بادل کی طرف اشارہ کریں، جدھر جدھر انگلی پھرتی ہے اللہ بادلوں کو وہاں وہاں پھیر دیتا ہے، لیکن ایک پاگل عورت نے ان کو روک لیا ہے اور کہہ رہی ہے ان لی الیک حاجہ، مجھے آپ سے کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس عورت کو وہ جواب دیا جو کبھی کسی کو نہیں دیا۔ آپ نے کہا تیرے کام کے لیے تو میں اتنا تیار ہوں کہ یہاں ہی نہیں، تو اس مدینہ شہر کی جس گلی میں لے جائے گی میں تیرے ساتھ جا کے تیرا کام پورا کر کے آؤں گا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آخری چند باتیں عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بہت مہربان تھے دین کے طلبہ کے ساتھ، دین کے علماء کے ساتھ، اتنے مہربان کہ کبھی آپ علیہ السلام کے اپنے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوتا، لیکن صفہ میں پڑھنے والے طلبہ علم ان کے لیے آپ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرماتے۔ کبھی کسی کو ترغیب دیتے، کبھی کیسے ترغیب دیتے۔ صفہ ہی کا ایک طالب علم ہے، مستقبل کا عظیم محدث ہے، دنیا اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں یہاں پڑھنے والے طلبہ سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، مجھے بہت خوشی ہوئی جب ہمارے فاضل بھائی اس ادارہ کے خادم و منتظم انہوں نے آگاہ کیا کہ 10 بچیاں جنہوں نے یہاں مشکات المصابیح کی تکمیل کی، اور 10 بچیاں جنہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی، اور چند بچیاں جنہوں نے صحیح بخاری کی تکمیل کی، بہت سعادت مند ہیں وہ بیٹیاں، ان کے والدین، ان کے اعزا و اقربا جنہوں نے دین کے لیے وقف کیا۔ اور مجھے یہ بتایا گیا کہ 20 بچے قرآن مجید اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والے، پڑھنے والے، یاد کرنے والے، سیکھنے والے، ان دین کے طلبہ کے لیے اللہ کے پیارے نبی اتنے مہربان تھے۔ جناب ابو ہریرہ بھوک اور پیاس کے مارے ہوئے نڈھال ہو کے گر پڑتے، جانے والوں سے پوچھتے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کی تفصیل تو بتا دو، گزر جاتے۔ اللہ کے پیارے نبی سمجھ گئے ابو ہریرہ کو بھوک ستا رہی ہے، پیاس ستا رہی ہے۔ ایک گھر تشریف لے گئے، خود پیا نہیں، دین کے اس طالب علم ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ ان سب کو پلاؤ، دین کے سب طلبہ کو پلایا، صفہ ادارے اور مدرسہ اور اس دور کی جامعہ یونیورسٹی کے سب طلبہ کو آپ نے دودھ پلایا۔ اس ایک پیالے میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی، سب پیتے گئے، پیالہ چھلکتا گیا، بھرتا گیا، وہیں کا وہیں جیسے ملا تھا ویسے کا ویسا۔ آخر میں جناب ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ پیو۔ ابو ہریرہ نے پیا۔ اللہ کے پیارے نبی کی دین کے اس طالب علم سے محبت دیکھیے، کہا جی پی لیا ہے، کہا ابو ہریرہ اور پیو، اور پیا، پھر کہا اے اللہ کے پیارے نبی جی پی لیا ہے، تیسری مرتبہ پھر کہا ابو ہریرہ اور پیو، تیسری مرتبہ پھر پیا، حتیٰ کہ جناب ابو ہریرہ کہنے لگے والذی نفسی بیدہ لا اجد لہ مسلکا، اے اللہ کے پیارے نبی اللہ کی قسم ہے اب تو اتنا پی لیا ہے کہ دودھ کو گزرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا، میں تو پیر کے خوب سیر ہو چکا، خوب پیٹ بھر چکا ہے۔ سب طلبہ کو پلانے کے بعد دونوں جہانوں کے سردار اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس کے بعد پھر خود دودھ نوش فرماتے ہیں، پھر خود دودھ پیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی
علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم تھے. آپ کے رؤوف الرحیم ہونے کا ایک یہ انداز بھی تھا. دین کے قراء، دین کے علماء کو دیکھ کے آپ کا دل پسیج جاتا تھا. مدینہ کے سب سے پہلے قاری، سب سے پہلے عالم، سب سے پہلے مبلغ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ تھے. دین کی خدمت کی اور خوب کی. لوگ کہتے تھے باقی سارے علاقے فتح ہوئے تلواروں کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، میدانوں کے ساتھ، پشتوں کے پشتے لگانے کے ساتھ تلواریں چلتی رہیں، علاقے فتح ہوتے گئے دعوت و تبلیغ کے ساتھ. مدینہ منورہ آپ نے کبھی سوچا ہے اللہ کے پیارے نبی کے آنے سے پہلے ہی فتح ہو چکا تھا اور مدینہ کے اکثر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے. آپ یہ تو پڑھتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی تشریف لا رہے تھے تو پورا مدینہ آپ کے استقبال کے لیے باہر نکلا ہوا تھا. لیکن آپ نے یہ کبھی سوچا کیوں نہیں کہ ان کو باہر نکالنے والا کون تھا؟ اور اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ہی مدینے پہ اتنی محنت کرنے والا کون تھا؟ اور اللہ کے پیارے نبی کی آمد سے پہلے ہی مدینے کا یہ ماحول بنانے والا کون تھا؟ یہ ماحول ہمیشہ علماء بناتے ہیں، یہ ماحول ہمیشہ قرآن کے قاری بناتے ہیں، دین کے جاننے والے، منبر و محراب کے وارث بناتے ہیں. پورے مدینہ کو مصعب ابن عمیر نے اللہ کے پیارے نبی کے آنے سے پہلے ہی قرآن کے ساتھ فتح کر دیا تھا. ان کے دلوں میں قرآن بس چکا تھا، پیغمبر کی محبت رچ بس چکی تھی، رگو ریشے کے اندر اتر چکی تھی. رؤوف الرحیم پیغمبر جب آئے، مصعب ابن عمیر اتنی محنت کر چکے تھے. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھی اللہ کے پیارے نبی دیکھتے تو اکثر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، دل نرم و گداز ہو جاتا تھا یہ دیکھ کر کہ مصعب اس نے دین کی کتنی خدمت کی ہے، اس نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس نے دین کے لیے کیا کچھ وقت کیا ہے، اس نے اس مدینہ میں کتنی محنت کی ہے. جب یہ دین کی طرف نہیں تھا تو یہ کیسے کپڑے بدلتا تھا، کیسے اس کی ادائیں ہوتی تھی، کیسے اس کے ناز نخرے ہوتے تھے. اور وہی مصعب دین کے لیے محنتیں کر کر کے آج اس کے پاس پورا ایک لباس بھی موجود نہیں، کپڑے پہنتا ہے تو پیوند لگے ہوئے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دین کے اس عالم، قرآن کے اس قاری حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حوالے سے بہت محبت کرتے تھے. یاد رکھنا جہاں جہاں بھی قرآن و سنت کی شمع روشن ہے، جہاں جہاں بھی داڑیوں کی سنتیں ہیں، جہاں جہاں بھی مسجدیں آباد ہیں، جہاں جہاں بھی قرآن کی آوازیں ہیں، جہاں جہاں بھی بچیاں ایسی ہیں کہ ان کے سینوں میں قرآن کی محبت ہے، جہاں جہاں بھی بچیوں میں حیا ہے، بچیوں میں حیا ہے، ان کے چہروں پہ حجاب ہے اور ان کی چال ڈھال کے اندر حیا نظر آتا ہے. پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا کے جس کونے میں آپ جائیں گے، جہاں بھی آپ کو دین کا ماحول نظر آئے گا، اس کے پیچھے کسی عالم ربانی اور کسی خطیب اور کسی مسجد کے اندر بیٹھنے والے یوں گھٹنے باندھ کے کسی عالم کا کردار ہوگا. اور جو معاشرہ علماء کا نہ قدردان ہو جائے، علماء کی قدر نہ پہچانے، علماء کی عزت نہ کرے، علماء کی تکریم نہ کرے، ان کو باقی ملازموں کی طرح ایک ملازم سمجھے، یاد رکھیے گا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس انسان کے بارے میں کہا کہ وہ تو میرا امتی ہی نہیں ہے. لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا ولم يعرف لقارئنا حقه او لعالمنا حقه. ایک روایت میں یہ اضافہ بھی موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
وہ شخص جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو علماء کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں دوبارہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس ادارے کے منتظمین کو، معاونین کو، یہاں پڑھنے والی بیٹیوں کو، ان کے والدین کو، ان کی معلمات کو، ان کے معلمین کو، ان کے اساتذہ کو، حتیٰ کہ ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے عزیزوں کو۔ رب ذوالجلال اس بات پہ گواہ ہے، جہاں قرآن کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، نسلیں سنور جاتی ہیں، دین پھلتا ہے، پھولتا ہے، حیا کی پاکیزہ تعلیمات عام ہوتی ہیں، دنیا بھی اللہ سنوارتا ہے، قبر کی زندگی منور ہوتی ہے، اور آخرت میں انبیاء و صدیقینوں، شہداء و صالحین کا اللہ ایسے لوگوں کو ساتھ دیتا ہے۔ ان سب کی جہود اور کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان میں برکتیں دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت پیارے انداز میں آپ کے سامنے علمی گفتگو کر رہے تھے جناب پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب۔ سلام و ساقہ پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، سلام و ساقہ پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے، تارے جیویں آسمان تے سجدے نے۔ سبحان اللہ دی گونج، بلند آواز نہ سبحان اللہ۔ تارے جیویں آسمان تے سجدے نے، ہیرا جیویں خزینے وچ سجدا اے، مہک پھلاں دے اندر غلاب جیویں، جمعہ جیویں دیناں وچ سجدا اے، اللہ پاک دا پاک قرآن جیویں، اللہ پاک دا پاک قرآن جیویں، نبی پاک دے سینے وچ سجدا اے، قدوسی اج تک نہیں سجیا، سونا جیویں مدینے وچ سجدا اے۔